سوئے مدینہ راہ میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 15 محرم الحرام 1439 ہجری مطابق 6 اکتوبر سن 2017 عیسوی شفا شریف میں بحث چل رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور نام مبارک کی برکات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ لاسٹ فرائیڈے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، کچھ رہ گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں وہ دوسرے انبیاء و مرسلین کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی۔ ان میں سے بعض کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ آج پہلی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، انہ قال اعطیت خمسا وفی بعضها ستا لم يعطهن نبی قبلی، نصرت بالرعب مسیرة شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة۔ سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی خصوصیتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی گئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 6 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں۔ میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ جو تعداد بتائی جاتی ہے یہ تعداد کوئی تنصیص و تخصیص کے لیے، لمیٹیشن کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بعض 5 ہے، بعض میں 6 ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائی گئی۔ تو جو اس راوی کو جتنی روایت جس نہج سے پہنچی ہے اس راوی نے اپنے اعتبار سے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھ کو 5 یا 6 خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرة شہر، 1 مہینے کی مسافت پر رب کریم نے میرے رعب کے ذریعہ میری مدد فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کی شان پاک یہ ہے کہ اگر آدمی چلتا 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 1 مہینہ تک چل کر کے جتنی مسافت پر پہنچے، وہاں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جاتا تو لوگ مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں کسی چیز کے ناپنے اور مسافت کو معلوم کرنے کا طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے تو کہ جب ایران اور روم دونوں فتح ہوئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی ایسی حمد تھی کہ جب آپ کا نام پاک سنتے تو لوگ لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور پاک فرما دیا ہے، تو اب میرا امتی جہاں بھی نماز کا ٹائم آئے وہیں نماز پڑھ لے۔ اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پہلے کی امتوں کا مزاج یہ تھا اور ان کے احکام یہ تھے کہ ان کی نمازیں یا ان کی عبادتیں خالص ان کے معبد میں ہوا کرتی تھیں، جہاں عبادت کرتے وہ، اس کے علاوہ باہر وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مسجد سجدہ گاہ، سجدے کی جگہ۔ مسجد کا ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، ایک لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ چار دیواری جس کے اندر آدمی نماز پڑھتا ہے، جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد اصطلاحی ہے یہ۔ اور مسجد لغوی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا ہر گوشہ آپ کے لیے سجدہ گاہ ہے، سجدہ آپ کریں وہاں پہ۔ فقہی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں آدمی کا ٹائم نماز کا آئے اور نماز پڑھ لے وہاں پہ، لیکن اگر وہاں پہ کہیں ناپاکی اور نجاست کے اثرات ہیں تو ذرا بچ کے تھوڑا سا آگے ہٹ کر کے پڑھے۔ لیکن اس حدیث پاک کے ضمن میں جو بات واضح کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا امتی کہیں بھی ہو، کہیں جا رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہیں نماز پڑھ لے۔ اس سے ان حضرات کو ذرا سا شعور کی آنکھ کھولنی چاہیے کہ جو بڑی خرمستیوں کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں اور نماز کا خیال تک نہیں آتا ان کو۔ صورتحال تو یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا وَوَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، بلکہ جو روایتیں ملی اور قرآن مقدس کی آیات کے مطابق پرانی امتوں میں اگر غنیمت ہوتی تھی تو وہ آسمان سے آگ اترتی تھی، اس کو کھا جایا کرتی تھی، ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود انور کی برکات اس امت کے لیے کہ غنیمت کے مال کو پوری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ غنیمت جس ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے اس کو آپ حاصل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی خصوصی بیان فرمائے گی کہ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور سے پہلے جو انبیاء اور مرسلین دنیا میں تشریف لاتے رہے، چاہے وہ نبی تھے یا رسول تھے، ان کا دائرہ عمل بڑا محدود ہوا کرتا تھا، ایک سرکل تھا، اسی سرکل میں رہ کر کے وہ کام کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے کہ حضور ہول یونیورس کے لیے نبی و رسول ہے۔ جنات ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، ملائکہ ہوں، شجر و حجر ہوں، زمین و آسمان ہوں، درخت و خشکی و تری ہوں، ہر ایک کے نبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں واقعات گزر چکے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کبھی ہرنی گواہی دے رہی ہے، کبھی اونٹنی گواہی دے رہی ہے، کبھی گوہ گواہی دے رہی ہے، کبھی کوئی اور گواہی دے رہا ہے، کوئی اور گواہی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح کی وہ حدیث پاک بڑی مشہور ترین کہ راعی، بھیڑ اور بکریاں چرانے والا
شیر آیا، اس نے حملہ کیا اور ایک بکری کو پکڑا لے کے چلا گیا۔ چرواہے نے کوشش کر کے اس سے چھین لیا۔ شیر جا کر کے ایک پہاڑی کی ٹوچ کے ٹیلے پر جا کر کے بیٹھا اور کہتا ہے کہ تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ چرواہا کہتا ہے عجیب سی بات ہے، شیر ہو کر کے کیسی باتیں کر رہا ہے یہ؟ اس نے کہا کہ تم کو اس پر تعجب ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تم کو بتا رہا ہوں میں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر ایک نے گواہی دی۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور یہ بھی مجھے عطا فرمایا گیا، میری خصوصیت ہے کہ مجھے شفاعت عطا فرمائے گی۔ شفاعت عطا کی جانے کا مطلب یہاں ہے کہ اولی شفاعت، سب سے پہلی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یوں تو شفاعت عام کی جائے گی، انبیاء و مرسلین کریں گے، صلحاء، علماء، حتیٰ کہ نیکوکار لوگ بھی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن حدیث پاک میں جو بیان فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا کھلے گا نہیں۔ حضور شفاعت کے دروازے کو کھولیں گے، شفاعت شروع فرمائیں گے۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم کی حضور ایسا سجدہ کریں گے کہ سجدہ بڑا ہی عظیم سجدہ ہوگا۔ رب کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع سل تعطى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، اب شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی، مانگیے جو کچھ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو باب شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ کھلے گا۔ جب تک حضور کو اذن شفاعت نہیں دی جائے گی اس وقت کسی اور کو شفاعت کرنے کا مجاز نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بعض جگہ تبدیلیاں بھی لائی گئی ہیں، اور پھر روایت اخرى وعرض علی امتی فلم یخف علی التابع من المتبوع، اور میری امت مجھ پر پیش کی گئی تو اس میں اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ تابع اور متبوع کے اوپر کوئی خوف کیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ کہہ رہے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ بعثت الی الاحمر والاسود، اور میں احمر اور اسود کی طرف بھیجا گیا۔ یہ ایک استعارہ ہے، احمر سرخ، اسود سیاہ، یعنی جو دنیا میں کلرنگ کا جو ایک سسٹم ہے گورے اور کالے کا، تو یہ بتلا رہے ہیں کہ پوری دنیا۔ اسی لیے اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا قیل السود والعرب، سود سیاہ سے مراد کون لوگ؟ عرب لوگ۔ یہاں پہ سیاہ مطلب وہ بلیک نہیں مراد ہے، یہاں پہ سود وہ جو گورے کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ گندمی رنگ ہو، چاہے وہ سانولا رنگ ہو، چاہے اور کوئی رنگ ہو۔ اور لأن الغالب على عنوانهم الأدمة فهم من السود، اس لیے کہ اکثر ان کے چہرے پر سنولا پنی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کلر جو تھا وہ بالکل وائٹ نہیں تھا، اس لیے کہ مکمل سفیدی عیب تسلیم کی جاتی ہے، اور جو سفیدی کے اندر تھوڑا سا کلر کو چینج کر دیا جائے تو حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ یہی ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ لأن الغالب على عنوانهم الأدمة، اس لیے کہ ان کی سرخی پر گندمی رنگ غالب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ والحمر العجم، سرخی سے مراد غیر عرب جو عجم لوگ ہیں، وقیل البیض، یا کہ سفید لوگ ہیں، وائٹ لوگ ہیں، والسود من الامم، اور البیض والسود من الامم، اور امت کے سارے گورے کالے۔ اور ایک قول نقل کیا گیا کہ الحمر والانس والسود والجن،
حمر سے مراد انسان اور سود سے مراد جنات ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تشریح کیا انہوں نے امام قاضی عیاض نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر چیز کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آیا ہوا ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نصرت بالرعب وأوتیت جوامع الکلم وبیننا انا نائم جیء بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے رعب سے کی ہے، حدیث گزر چکا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلم عطا فرمایا ہے۔ جوامع کلم مطلب چھوٹا جملہ بھاری بات، یعنی یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کی تشریحات اور توضیحات میں ایسے ایسے کلمات آتے ہیں۔ ہمارے ہاں لائبریری میں کتاب ہے حضور کے جوامع الکلم کو اس میں جمع کر کے مصر کے کسی عالم نے لکھا ہے اس کو، تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی گہرائیاں ہیں کہ تشریح کرتے چلے جائیں تو ہزاروں صفحات بھر جائیں جب بھی اس جملے کی معانی کے حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی اب مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے لا کر کے دی گئیں اور مجھے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ دو چیز فرمائی گئی حدیث پاک میں، ایک تو مفاتیح فرمایا گیا، دوسرے خزائن فرمایا گیا ہے۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، خزائن خزینتن کی جمع ہے۔ جتنے خزانے ہیں دنیا کے اور ان خزانوں کی جتنی کنجیاں ہیں وہ سب مجھے دی گئی ہیں۔ تو اب حضور مختار کل ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا کبھی خالی نہیں گیا ہے، یہ شان کرم ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کا ایک اور مفہوم دماغ میں آ رہا ہے کہ دراصل زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو ہمیں دی گئی تھیں، لیکن ہماری نااہلی سے وہ کنجیاں کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ اب ہے نا، ہماری نااہلی ہے کہ ہماری نااہلی کی بنیاد پر وہ کنجیاں کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ عالم اسلام کے جتنے بھی اربابان اقتدار ہیں، ان کو اپنی عیش پرستیوں سے چھٹی نہیں مل پا رہی ہے، ورنہ یہ پٹرول کی دولت جو ہے نا، جس پر پوری دنیا آج ٹکی ہوئی ہے، یہ معمولی دولت نہیں تھی، پوری دنیا کی نکیل ہے یہ۔ اس پر اگر کنٹرول کیا ہوتا تو آج یہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی والا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو رب کریم نے تو ہمارے آقا کو ساری خزانوں کی کنجیاں دی تھیں، قبضہ کوئی اور کر بیٹھا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری غفلت ہے۔ پھر اسی فضیلت کے بیان ضمن میں بڑی پیاری سی حدیث نقل فرمائی امام صاحب نے، فرماتے ہیں کہ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فرط لکم، میں تمہاری پیشوائی کرنے والا ہوں۔ فرط کہتے ہیں جو پہلے جائے، اسی وجہ سے جنازے میں جو چھوٹے بچے کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے حنفیوں کے نزدیک، تو اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلھا لنا فرطا
یا لا مجالنا فرطوں، فرط جو ہم سے آگے جا رہا ہے، کہ اللہ ہماری اس اولاد کو ہمارے لیے فرط بنا دے، پیش قدمی کرنے والا بنا دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں پیش قدمی کرنے والا ہوں تمہاری۔ کیا مطلب؟ ساری امت میرے پیچھے، میں سب کے آگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قیادت، یہ سیادت، یہ حضور کی شان پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا اور میں تم پر شہید ہوں، گواہ ہوں۔ یہ جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا خوفناک جملہ ہے یہ، میں تم پر گواہ ہوں۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جرموں کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر ہمارے رسول کی نگاہ نبوت سے ہمارا کوئی جرم پوشیدہ نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ ہوں، حضور گواہ ہیں۔ یہ بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ آدمی گناہوں کی دہلیز پر پہنچ کر کے گناہ کر لیتا ہے، غلط کاری کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ حدیث پاک سے پہلے بار بار عرض کیا، میں نے سنایا ہے کہ ہمارے اعمال صبح و شام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا، اللہ کے رسول کی چشم رحمت اسی کے مطابق ہم پر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جملہ خاص طور سے حدیث پاک کا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، قسم خدا کی یقیناً میں ابھی بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں جلوہ بار ہیں یوسف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا وهو موجود في المدینہ المنورہ انی انظر الآن، الآن I see my house کوثر at this time، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیا نگاہ نبوت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب رب کریم کی ذات مشیت و ذات قدرت خود اس نگاہ نبوت سے نہ چھپ سکی تو حوض کوثر کتنی دوری پر ہے؟ میں یہی سے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ واضح ہوا۔ عقیدہ یہ واضح ہوا کہ جنت تخلیق ہو چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، اس لیے کہ حوض کوثر جنت ہی میں ہے، اور حوض کوثر کو حضور دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ یہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیدا کیے جائیں گے، جیسا کہ بعض گمراہ قسم کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں کیے گئے، پیدا کیے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے نا، اور بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز یوں ہاتھ کو بڑھایا 2-3 بار۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ حضور نے اپنا دستے کرم 2-3 بار یوں بار بار بڑھایا ہے، کیا تھا؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جنت پیش کی گئی تھی، سوچا تم لوگوں کے لیے اس میں سے کچھ پھلوں کے خوشے توڑ لوں، اگر تم لوگوں کو دیتا نا تو قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب پتہ چلا کہ جنت بھی تخلیق ہو چکی ہے، حوض کوثر بھی تخلیق ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وَإِنِّي، اس کی تشریح گزر چکی ہے، اور مجھے زمین کے خزانوں کنجیں گزر چکی دی جا چکی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، کہتے ہیں اور یقیناً خدا کی قسم میں تم پر اس بات سے خوف نہیں کرتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ
اب دنیا ہی رہ گئی ہے، آخرت کا درجہ زیرو پر چلا گیا ہے، زیرو پر۔ ابھی آج جنازے کی نماز پڑھائی، نیک خاتون تھیں، مٹی کے نیچے اتار دیا گیا ان کو۔ اب کوئی پوچھے جا کر کے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا خواجگاں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ولی کامل ہیں جو مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی آنکھ کو اوپر اٹھا کے نہیں دیکھتے، نیچے ہمیشہ جھکائے رہتے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں صاحبزادے ایک قبر کے پاس بیٹھا تھا، اچانک کسی بات پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے قہقہا لگا کر کے ہنس دیا۔ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے غافل، تجھے معلوم نہیں کہ قبر کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، بدن سڑ جاتے ہیں، اعضاء بکھر جاتے ہیں، ہڈیاں سرما بن جاتی ہیں۔ اگر تجھے قبر کا عذاب پتہ چل جائے تو جس طرح سے پانی میں نمک پگھلتا ہے اس طرح سے پگھل جائے گا۔ یہ قبر کی منزل۔ تو حضور نے فرما دیا کہ میں تمہارے لیے شرک سے تو بے نیاز ہو چکا ہوں، لیکن اس کا مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا داری میں اتنا ڈوب جاؤ گے، اتنا ڈوب جاؤ گے کہ آخرت تمہاری پس پردہ چلی جائے گی، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے ہمارے ایک عقیدے کی تشریح جو ہو رہی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا فرمایا؟ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، قسم خدا کی مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ہے نا؟ جبکہ آج ایک طبقہ خواہ مخواہ ڈنڈے لے کے دوڑا رہا ہے اور ہمیں ہماری نمازوں کو، ہمارے طور طریقے کو، ہمارے معمولات کو، سب کو شرک ہی کے کھاتے میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ نورانی شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے عظیم الشان ہماری جماعت کے قائد اور لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ فرماتے تھے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں ان کی ریز ہوئے تھے، قباء شریف میں ان کا مکان تھا، مدینہ منورہ میں پڑھے، مسجد نبوی شریف میں ان کی پڑھائی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سعودی سے ایسے گفتگو نکل پڑی کہ یہاں پہ شرک بہت ہو رہا تھا۔ تو نورانی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا گہرا مطالعہ تھا ان کا، بڑا قوی حافظہ تھا ان کا۔ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہوا ہے کہ یئس الشیطان من ان یعبد الاصنام فی جزیرۃ العرب، مشکات کی حدیث پاک ہے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں پھر کسی بت کی پوجا کی جائے گی۔ تو یہ تو حضور نے فرما دیا ہے کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ پورے جزیرے عرب میں شرک و کفر تھا، تو کہاں تھا وہ؟ اب وہ بغلیں جھانکنے لگا، کوئی جواب نہیں بن پڑا اس کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، اس لیے کہ تم مومن ہو چکے ہو، شرک تو نہیں کرو گے تم، مگر دنیا تم پر ایسا سوار ہو جائے گی، دنیا میں ڈوب جاؤ گے تم۔ اب امریکہ میں آنے والے حضرات کی کیا خوبی ہے، سبحان اللہ، بس وہ تسبیح کے بجائے ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر، ڈالر ہی ڈالر ان کا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ نمازیں چھوڑ دیں، تلاوت چھوڑ دی، علماء کی سنگت چھوڑ دی، دینی مشاغل چھوڑ دیے، کچھ نہیں۔
دنیا غالب آ گئی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے تو دنیا جانتے ہو مکھی کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صورتحال دنیا کی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد النبی الامی لا نبی بعدی فأوتیت جوامع الکلم وخاتمہ وعلمت خزنة النار وحملة العرش۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، نبی ہوں، امی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں اور خواتیم عطا فرمائے گئے ہیں، اور مجھے جہنم اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ایک ایک جملہ اپنی جگہ پر بحر ذخار ہے۔ نبی امی یہ حضور کی عظیم الشان صفت ہے۔ یہ نبی امی حضور کی یہ عظیم الشان صفت ہے، خاص طور سے الامی۔ اس نبی اس صفت کے ساتھ رب کریم نے قرآن مقدس میں سورہ اعراف شریف کے اندر آیت کریمہ اتاری ہے، امی، کہ بغیر پڑھے لکھے کوئی ٹیچر نہیں، کوئی استاد نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ماسبق کے سارے دینوں کو، ساری کتابوں کو اس نبی رحمت نبی امی نے منسوخ فرما دیا ہے، منسوخ فرما دیا ہے۔ اور یہ ایک سمجھنے کی بات ہے یہ کہ امی کی جو صفت مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر یہ حضور کی صفت نہ ہوتی تو جیسے غیروں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے، قرآن پاک کی بعض آیتوں میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، الزامات لگائے کہ ان کو کوئی یہودی پڑھاتا دیتا ہے، کوئی ان کا غلام میں پڑھا دیتا ہے، کوئی جنات آ کے پڑھا دیتا ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وحی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر یہ حضور کی صفت پاک امی نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ دوسری کتابوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد انہیں کو کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ وحی آئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ دنیا نا آشنا ہے اس امر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سیکھا ہو، یا آپ نے کبھی کسی کے سامنے اپنے زانوی تلمس کو تہ فرمایا ہو اور بحیثیت استاد کسی کے سامنے آپ نے کچھ سیکھا ہو۔ یہ شان پاک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سکھا کون سکتا تھا یار؟ بات تو دراصل یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بس رب کریم ہی استاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری خصوصیات سے ہے کہ ابن عمر کی روایت ہے، بعثت بین یدی الساعہ، میں قیامت کے قریب دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا بعثت انا والقیامت کہاتین، اس طرح سے اپنے غلیہ برا کر کے کہ میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے، یعنی میں قیامت سے بالکل ملا ہوا، میرے بعد قیامت آ جائے گی، یہ کہنا ہے۔ یعنی میرا زمانہ سب سے آخری زمانہ ہے، اب اس کے بعد نہ کسی نبی کا ورود ہے نہ کسی رسول کا ورود ہے۔ اگلی حدیث پاک میں فرمائیے ومن روایت ابن وهب انه صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی صل یا محمد فقلت ما اسألك یا ربی اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما واصطفیت نوحا
وَأَعْطَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ فقال اللہ تبارک و تعالی ما اعطیتک خیر من ذلک اعطیتک الکوثر وجعلت اسمک مع اسمی ينادى به في جوف السماء وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرت فأنت تمشي في الناس مغفورا لك ولم أصنع ذلك لأحد قبلك وجعلت قلوب أمتك مصاحفها وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن وہب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے حبیب سوال کرو، مانگو، یعنی دل کھل جاتا ہے ایسی روایتیں، سل مانگیے۔ اچھا صاحب، تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ رب کریم میں کیا مانگوں، ما اسالو یا ربی، میں کیا مانگوں؟ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما کر کے ان کو کلیم بنا دیا ہے، نوح علیہ السلام کو منتخب فرما کر کے تو نے ان کا درجہ بلند کیا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظمت والی سلطنت عطا فرمائی کہ ان کے علاوہ کسی کو دی ہی نہیں گئی ہے، تو میں کیا مانگوں گا؟ جواب، کنورسیشن، جواب، کیا خوبصورت جواب ہے۔ فقال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب ما اعطیتک خیر من ذلک، جو میں نے تم کو دی ہے نا، یہ سب سے اچھی ہے، وہ بہتر ہے، خیر ہے۔ کیا دیا ہے؟ میں نے تو تمہیں دیا ہے اعطیتک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے، تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ حوض کوثر پر حضور کا قبضہ ہے، حوض کوثر پر یہ حضور کی ملکیت ہے۔ میرا ایک شعر ہے اس پر، عزیزم قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، میں ان کا امتی وہ حوضر و تسنیم کے مالک، وہ کوثر و تسنیم کے مالک، میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے، بڑا گہرا تعلق ہے، میں ان کا امتی وہ کوثر و تسنیم کے مالک، بڑا گہرا تعلق ہے میرا بھی حوض کوثر سے۔ تو حوض کوثر ہمارے آقا کی ملکیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور یہ حبیب، رہ گئی بات نوح کے مصطفیٰ بنائے جانے کی، موسیٰ کو کلیم بنائے جانے کی، ابراہیم کو خلیل بنائے جانے کی، تو میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اور اسی نام کے ساتھ آسمانوں کے درمیان ندا دی جاتی ہے، اور ہاں، اور میرے حبیب میں نے تمہارے لیے زمین کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور تمہاری امت کے لیے بھی۔ وَغَفَرْتُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور آپ کے وسیلے سے جو پہلے گزر چکے، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کی مغفرتیں فرماؤں گا۔ اور یہ حبیب فَأَنْتَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَغْفُورًا لَكَ، آپ تو زمین پر چلتے ہیں نا، تو آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، ایک ترجمہ اس کا۔ دوسرا ترجمہ، لام کو سببیہ بنا لیا جائے، آپ زمین پر چلتے ہیں نا، تو آپ کے ذریعہ تو ان سبوں کی مغفرت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَصْنَعْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، اور یہ میں نے میرے حبیب تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ قُلُوبَ أُمَّتِكَ مَصَاحِفَهَا، اور میں نے تیری امت کے
لوگوں کے دلوں کو مصحف بنا دیا ہے۔ مصحف کیا مطلب؟ قرآن پاک کا حفظ کرنا آسان فرما دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا آسان فرما دیا گیا۔ یاد رکھو، اس سے پہلے امتوں پر جو کتابیں، نبیوں پر جو کتابیں اتری تھیں، ان کے حفاظ نہیں ملتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ جیسے توریت شریف کے تعلق سے صرف اتنی بات آئی ہوئی ہے کہ توریت حضرت عزیر علیہ السلام کو حفظ تھی بس، اور کسی کو نہیں۔ کچھ حصے بطور ضرورت اگر یاد ہو گئے ہیں تو یاد ہو گئے ہیں، لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے یہ کہ 8 سال 10 سال کا بچہ جو ہے حافظ قرآن بن جایا کرتا ہے۔ میں خود 13 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا۔ 8 سال 10 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ ابھی میرے پاس ایک لنک آئی تھی، اس میں واٹس ایپ کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ، میرے خیال میں 12-13 سال کا ہوگا، تراویح پڑھا رہا تھا یا نفل نماز پڑھا رہا تھا، بہرحال کیا تھا، اتنا بہترین حافظ قرآن اور ایسا خوبصورت قرآن پڑھ رہا تھا جب تک پڑھتا ہی رہے، ہے نا۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دل کو قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بمبئی میں اس سال ایک پوری فیملی ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 11 سال کا ہے، پورا خاندان حافظ قرآن، بچیاں بچے سب۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ، قرآن پاک کی برکات۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے ان کے دلوں کو مصحف مبارک کا گہوارہ بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ حبیب وخبأت لک شفاعت کا، میں نے آپ کے لیے شفاعت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے اس وقت تک شفاعت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ جب آپ ریڈی ہو جائیں گے اس وقت شفاعت کا تاج آپ کو پہنا دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث اور ایمان افروز، بس اسی حدیث کو بیان کر کے ہم اپنی گفتگو سے بیٹھ دیں گے، فصل لمبی ہے اور چلے گی 2-3 ہفتہ تک ابھی۔ سنیں، وفی حدیث آخر رواه حذیفہ بشرنی یعنی ربہ عز وجل اول ما يدخل الجنة معي من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 ليس عليهم حساب وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وطيب لي ولأمتي المغانم وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل لنا في الدين من حرج۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ بشارت و خوشخبری سنائی ہے، گڈ نیوز۔ یہ بشارت کیا ہے؟ اول ما يدخل الجنة معي من امتی 70,000۔ حضور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ پہلے پہلے داخل ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ اچھا صاحب، اور ہر ہزار کیا ہے، مع کل 1000 70,000، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جانے والے ہوں گے۔ وہ حدیث یاد کیجئے کہ نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کچھ بیان فرما رہے تھے کہ میری امت کے اتنے لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے فرمایا کہ اتنے لوگ جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں اصلہ کچھ بڑھا دیجئے،
کیا کرم ہے ان بزرگوں کا ہمارے اوپر. فرمایا کہ اچھا اتنا اور بے حساب جنت میں جائیں گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجیے. صدیق عرض کرتے ہیں کہ عمر بس کرو، اللہ کریم ہے، انہی دو میں سب کی بخشش فرما دے تو ہے. اتنا بے حساب جائیں گے، اتنا بے حساب جائیں گے، انہی دو میں پوری امت چلی جائے بے حساب جنت میں تو کیا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ ہے. تو 70,000 اور ہر 1,000 کے ساتھ 70,000، یہ بے حساب جنت میں جانے والے اس حدیث پاک کی روشنی میں اتنا، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اتنا کہ اتنا اور بے حساب، اتنا اور بے حساب. باقی کون بچ رہا ہے یار؟ باقی کون بچ رہا ہے؟ صدقے یا رسول اللہ آپ کی چاہت و آپ کی محبت پر یا رسول اللہ. پھر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ میری امت کبھی بھوکھی نہیں ہوگی اور نہ اس پر کوئی غلبہ پائے گا، نہ اس پر کوئی غلبہ پائے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگی. دونوں باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ممکن ہے یہاں پہ ایک شبہہ ذہن کے اندر پیدا ہو جائے کہ موجودہ صورتحال ہماری غالب کی نہیں مغلوب کی ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ دنیا کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہماری غالب کی نہیں ہے، مغلوب کی ہے. مگر میں یہاں عرض کروں گا کہ یہاں فرد کو کاؤنٹ نہ کیجیے. فرد مغلوب ہو سکتا ہے مگر مذہب مغلوب نہیں ہوگا. بات یہی ہے. ابھی آج میں نیوز سن رہا تھا، آج کی نیوز، واشنگٹن میں کوئی انٹرویو لے رہی تھی، ایک خاتون تھی دوسرے خاتون سے. اس نے رپورٹنگ کی کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ میں جو اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تو سروے کیا گیا تو ہر سال 25,000 لوگ نئے اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہاں فرد مغلوب ہے، دین مغلوب نہیں ہے. یا مراد یہی ہے کہ میرا دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، دین غالب رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے دین کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ دین سارے دینوں پر غالب رہے گا. دین غالب ہے. مسلمان مغلوب ہے مگر دین غالب ہے. تو مسلمان تو مغلوب ہو سکتا ہے، ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن دین ہمیشہ غالب رہا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی. بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی. جس کی درخشانی نہیں جا سکتی ہے. بس یہیں تک انشاءاللہ بقی آگے لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی نقص پیدا ہوا ہو تو اسے معاف فرما دے. جو فضائل و محاسن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے گئے ہیں، الہ العالمین ان کی کثرت سے اشاعت ہمارا حصہ بنا دے، اور حضور کے وسیلے جلیلہ سے ہماری آباء و اجداد کی، اساتذہ تلامذہ کی، احباب اعزہ کی، پوری امت پاک کی مغفرت و بخشش فرما، اور ہر دل کے اندر حضور کی محبت کو ایسا راسخ فرما دے، ایسا راسخ فرما دے کہ دنیا کی کوئی چیز اسے متزلزل نہ کر سکے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشی سیدنا مولانا محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا